عربی میں کیسے کہا جاتا ہے کہ تم کروا لو، میں نے دکھایا، اس نے کھلایا؟ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کو عربی میں کس طرح کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر تمہارا کام ہے، یعنی اپنا کام ہے، کسی سے بول رہے ہو کہ تم کروا دو یا تم کرواؤ، تو اس کو آپ اس طرح کہو گے، انتا سوی لی، انتا سوی لی۔ انتا کا مطلب آپ، سوی کا مطلب کرنا ہوتا ہے، لی کا مطلب میرا ہوتا ہے یا میرے لیے ہوتا ہے۔ تو انتا سوی لی اگر آپ کا کام ہے، آپ اپنے کفیل سے بول رہے ہو یا اپنے مدیر سے بول رہے ہو کہ تم کرواؤ، تو اگر تمہارا کام ہے تو یہاں بولو گے انتا سوی لی۔ اور اگر اسی کا کام ہے جس کو آپ بول رہے ہو تم کرواؤ، تم خود کروا لو، تو وہاں پر اس طرح کہو گے، انتا شوف من نفسک، تم اپنے آپ دیکھ لو۔ اب یہاں پر سوی استعمال نہیں ہوگا، یہاں کروانا تو ہے کہ تم کروا لو، لیکن جہاں سوی استعمال نہیں، یہاں پر آپ اس طرح کہو گے، انت شوف من نفسک، تم خود دیکھ لو، یا انت دبر نفسک، اس کا مطلب ہوتا ہے تم خود اپنا جگاڑ کر لو، مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ تم خود کروا لو، تو وہاں پر آپ اسی طرح اس کو جواب دو گے، انت دبر نفسک یا انت شوف من نفسک، تم اپنے آپ سے دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ دکھایا، میں نے دکھایا۔ اس کو آپ عربی میں کہو گے تو دکھانے کا لفظ ویسے شوف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن جب آپ سے کوئی بولے دکھاؤ تو وہاں پر دوسرا لفظ لگتا ہے، وہاں پر یہ لفظ لگتا ہے وری۔ وری کا مطلب ہوتا ہے دکھاؤ۔ جیسے آپ کسی سے بول رہے ہو کہ مجھے وہ دکھاؤ، تو آپ بولو گے وری ھذا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی سے بول رہے ہو کہ اس کو یہ دکھاؤ، تو وہاں پر بھی سیم یہی لفظ بولو گے، وری ہوا، وری ہوا، اسے دکھاؤ۔ اور جب بولنا ہے کہ میں نے دکھایا، تو وہاں آپ کہو گے انا وریت، آپ نے دکھا دیا، کسی نے بھی دکھا دیا ہو تو دکھا دیا تھا یا دکھایا، اس کو کہا جاتا ہے وریت۔ میں نے دکھایا، انا وریت، میں نے دکھایا تھا، انا وریت۔ اگر یہ آپ کو بولنا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو وہاں کہو گے انا وریتک، انا وریتک، میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو وہی دکھایا تھا، انا وریتک، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے آگے ایک تیسرا سوال تھا، اس نے کھلایا۔ تو یہ آپ عربی فصحا میں بھی بول سکتے ہو، پہلے ہم عربی فصحا میں بتائیں گے، اس کے بعد جو بھاشا بولی جاتی ہے اس میں بھی بتائیں گے۔ اس نے کھلایا، اس کو عربی فصحا میں اس طرح کہا جاتا ہے، ہوا یطعمنی، ہوا یطعمنی۔ آپ کھانے کی دعا پڑھتے ہو نا، اس میں آتا ہے نا اطعمنا وسقانا، اس نے مجھے کھلایا، اسی نے پلایا، تو یہ عربی فصحا کا لفظ ہے، ہوا یطعمنی، اس نے مجھے کھلایا۔ اگر یہ لفظ آپ کو بولنا نہ آئے تو آپ یہ بول سکتے ہو، ہوا یاکلنی، ہوا یاکلنی، اس نے مجھے کھلایا۔ ہوا کا مطلب وہ، یاکل کا مطلب ہوتا ہے وہ کھاتا ہے۔ ہوا یاکل بولو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، لیکن اس کے آگے آپ نی لگا دو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مجھے کھلاتا ہے، ہوا یاکلنی۔ ویسے اس کا اگر لفظی مطلب میں جاؤ گے، لفظی معنی میں جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مجھے کھاتا ہے، ہوا یاکلنی۔ لیکن جہاں آپ کو بولنا ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، تو وہاں پر آپ یہ لفظ بول دو گے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، ہوا یاکلنی۔ جیسے کہ آپ کو بولنا ہے کہ وہ بابا کو کھلاتا ہے، تو وہاں آپ کہو گے ہوا یاکل بابا، وہ بابا کو کھلاتا ہے۔ آپ کو اسی طرح کسی کا آگے نام لگانا ہے، وہ اس کو کھلاتا ہے، تو بولو گے ہوا یاکل، آگے اس کا نام لگا دو گے۔ اسی طرح آپ کو کھلاتا ہے تو وہاں آپ کہو گے ہوا یاکلنی، اس نے مجھے کھلایا یا وہ مجھے کھلاتا ہے، ٹھیک۔ تو آپ چاہے یہ لفظ بول لو اور چاہے عربی فصحا والا، ہوا یطعمنی، اس نے مجھے کھلایا یا وہ مجھے کھلاتا ہے، دونوں کے یہی مطلب ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں تو وہ آپ مجھے کامنٹ میں پھر سے پوچھ سکتے ہو۔